اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج شہادت جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس موقع پر کہ کس طریقے سے کربلا کی شروعات اس شہید نے کی ہے اور کربلا کے مشن کو کیسے عام کیا گیا۔ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام نے کوفے کیوں بھیجا اور کوفے پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی سفارت کو کس طریقے سے تمام لوگوں تک پہنچایا۔ آئیے ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا صفدر ظہری صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس شہادت کی گھڑی میں سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس حالات کو اگر ہم دیکھیں تو کوفے کی اہمیت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آپ نے شہادت جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ کوفے کی اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کوفہ عراق میں ایک اہم شہر کا نام ہے جی، اور آج بھی زائرین جہاں جاتے ہیں وہاں مسجد کوفہ ہے۔ خود مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر جس مسجد میں ضربت لگی وہ مسجد بھی کوفہ ہی میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شہر ہر جگہ اپنے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ واہ۔ میں اس سلسلے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کائنات کی وہ سب سے بہتر جگہ جسے اللہ نے محسوس کیا، اللہ کے علم میں جو تھا، وہاں مولا کائنات کی پیدائش ہوئی، اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے عظیم جگہ جہاں اللہ کے اس عظیم بندے کو جسے علی کہتے ہیں، جہاں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، وہ مسجد کوفہ کہلاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ مسجد کوفے ہی میں موجود ہے۔ جی، ہمارے معاشرے میں چونکہ جناب مسلم کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں تمام معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر جب بھی ہمارے تمام وہ مکتب فکر جو ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا ہے کوفی لا یوفی۔ اس کے مقصد کو ضرور سمجھنا چاہوں گا۔ کوفی لا یوفی تو یہ ایک میں ابھی اس پر نہیں گفتگو کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اس پر پوری تحقیق نہیں کی کہ کوفی لا یوفی کا جملہ یہ محاورہ ہے یا مولا کائنات نے کہا ہے۔ جی، چونکہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے لہٰذا میں اس پر ابھی کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی خاص جگہ میں جو خاص کیفیت ہوتی ہے اس اعتبار سے اس جگہ کی اچھائی اور برائی ہوتی ہے۔ جی، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بہت اچھا کام ہوا ہو، ایک جگہ بہت خراب کام ہوا ہو۔ کل ہی کا وہ ابھی مثلا 25 ذی قعدہ جس میں عید دہو الارض کا منایا جاتا ہے، تو اس دن زمین بچھائی گئی ہے۔ تو اب زمین بچھائی گئی ہے تو اس زمین تو جس دن بچھائی گئی وہ سب سے بڑا دن ہے، جی، اور جو زمین بچھائی گئی وہ تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ لیکن اب اسی زمین کا استعمال کبھی غلط طرح سے ہوتا ہے لوگ میں تو غلط انداز میں آ جاتی ہے، اور کبھی غلط صحیح انداز میں ہوتا ہے تو اسی سرزمین کے رہنے والے صحیح مانے جاتے ہیں۔ تو یہ کوفی لا یوفی کا کہنا یہ اپنی جہاں کسی افراد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، خاص طور سے جس وقت لوگ اس طرح کے ہوں، بعد میں بہت اچھا مثلا امام زمانہ کی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے اور سب جہاں عدل و داد سے بھر جائے تو کیا کوفہ ویسے ہی کوفہ رہ جائے گا؟ کیا کہنا، یہ کوفے میں تبدیلی آ جائے گی، اب وہ کوفہ نہیں رہ جائے گا کوفہ۔ تو یہ اس اعتبار سے گفتگو ہم اب روکتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ سب سے عظیم جگہ اگر کوئی خالق کی نگاہ میں اس محترم عظیم الشان بھئی کربلا میں
امام حسین السلام کا لہو بہا تو وہاں کی خاک خاک شفا ہو گئی۔ بے شک۔ اب وہ سرزمین جہاں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خون بہا، جناب مسلم ابن عقیل کا خون بہا، تو ایک زاویے سے افراد کے اعتبار سے کہ کچھ لوگوں نے دغا کی، وہ اصل میں یہ دغا اس فکر کو جھنجھوڑنا ہے کہ جس فکر میں دغا کی کیفیت گھسی ہوئی ہے، کیا کہنے، تو اس فکر کو دغا کے بجائے وفا میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کوفیوں کو ایڈریس کر کے خطبے میں کہیں کہا، لیکن بہرحال کل ملا کے یہ کہ سرزمین اپنے رہنے والوں کے اعتبار سے اچھی اور بری ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں پہ سوال جو اٹھتا ہے کہ سرکار کیونکہ جب ادھر سے خطوط کا سلسلہ جاری تھا، اب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر جناب مسلم ہی کو بنایا کیوں؟ دیکھیے، سفیر تو آپ دنیا میں ہر ملک کا اپنا ایک سفیر ہوتا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، نمائندہ ہوتا ہے۔ اچھا، ملک کا نمائندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے ذمہ دار کی زبان، یعنی اس کا پورا کیریکٹر، پورا انداز، پورا بیان اس ملک کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہو کہ جس ملک کا وہ سفیر بن کے آیا ہے۔ تو اب ایسی کیفیت پانا ہر ایک میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے لوگ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن ہر آدمی سفیر بنا کے نہیں بھیجا جاتا۔ بے شک۔ ہر IAS بھی نہیں سفیر بنا کے بھیجا جاتا۔ ان میں جس کے اندر وہ صفات پائے جاتے ہیں جو اپنے ملک کی یا اپنے ملک کی قیادت کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے، اسے سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سفارت، امام حسین صاحب السلام نے اپنی سفارت کے لیے جو انتخاب کیا ہے جناب مسلم کا، ان کے پیکر میں، ان کے وجود میں اسلام مکمل دیکھا ہے۔ کیا کہنا، سبحان۔ اور شاید اسی لیے ان کا نام مسلم رکھا گیا کہ وہ مسلم، یعنی انہوں نے مکمل طور پر اپنے کو خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ بے شک۔ اپنے کو سپرد کر دیا تھا، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام حسین صاحب السلام کے ساتھ جانا۔ امام حسین علیہ السلام یعنی امام وقت کی اطاعت میں اپنا سر ہاتھوں پہ لے کر کے نکل جانا، یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ جناب مسلم مکمل مسلمان تھے۔ اچھا، مسلمان اور اس کے بعد کوفے میں بھیجنا ہے، جہاں کی بے اعتباریاں کھل کے بھی سامنے بھی آئیں گی۔ ایسے موقع پر آپ ذرا سے اس کو ذرا الگ ہٹ کے دیکھیں کہ ایک جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ کوئی لیڈر ہیں، آپ کوئی قائد ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، ویلکم 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 کہہ کے سب کو آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ خوشی سے جا رہے ہیں اس روشنی میں کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ جی۔ اچھا، وہاں جا کر کے بالکل حالات بالکل بدل جائیں، قتل و غارت کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، ایک ایک قطرہ پانی کے لیے پریشانیاں ہو جائیں، بال بچوں سے بچھڑ جائیں، تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، بے شک۔ آپ کا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا، آپ کی سلامتی فکر جو ہے ڈاواڈول ہو جائے گی۔ آپ سوچیں گے کہ آپ یہ جان بچانے کے لیے آپ سوچیں گے، ایک تو جان بچانے کے لیے سوچیں گے اور چاہیں گے کہ کسی صورت سے پناہ مل جائے۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور جو کیریکٹرز تھے امام حسین صاحب السلام کے سامنے، ان کیریکٹرز میں یہ کیفیت نہیں رہی ہوگی، سب میں رہی ہوگی، لیکن جس پر نگاہ امامت رکی اور ٹھہری اسے جناب مسلم کہتے ہیں۔ کیا کہنا۔ تو اب اس حیثیت سے میں یوں کہہ دوں، عصمت یعنی معصوم ہے امام حسین صاحب السلام، بے شک۔ اور اللہ کی طرف سے معصوم ہے، اور ولی خدا ہیں امام حسین صاحب السلام۔ اللہ ولی ہے اور اس کے ولی امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو ولی خدا کے حکم کی مکمل طور پر اطاعت، اپنے خون و گوشت میں پیوست کر لینا، اس ذات کا نام ہے مسلم، جس نے اپنے اندر پیوست کر لیا کہ ولی خدا جو کہتا ہے وہ ہمارے لیے بالکل طے ہے۔ تو اب ان حالات کے تحت جناب امام حسین علیہ السلام کی انتخاب کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اعتبار امامت کا نام ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ یعنی امامت جس کے اوپر مکمل اعتبار کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے، یقین کرتی ہے، اور یہ جانتی ہے
ڈیسیزن پاور اس نے حوالے کیا جناب مسلم کو، یعنی جو فیصلے لینا ہے وہ بھی یہی لیں، جو بات کرنا ہے وہ بھی یہی دیکھیں، یعنی گویا مسلم کا جسم نہیں جا رہا ہے وہاں، آنکھیں جو جا رہی ہیں وہ امام حسین کی جا رہی ہیں، جو فکر جا رہی ہے وہ حسین کی فکر جا رہی ہے، جو لب و لہجہ ہے وہ امام حسین کا لب و لہجہ ہے، جو اقدام ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ان کے ساتھ جا رہا ہے، جو بلاغت نظر ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو یہ خود اب ظاہر ہے کہ امامت کا سلیکشن تو کہیں سے کوئی اس پر حرف رکھا نہیں جا سکتا، ہم لوگ اس میں سے بہترین نکالتے رہیں اور بہتریاں سامنے آتی رہیں گی، اس لیے کہ امامت کا سلیکشن کہیں سے ایک ذرہ برابر شک بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی کمی اور یا کجی یا کوئی نقص واقع۔ بے شک جزاک اللہ۔ آغا کیونکہ جب جناب مسلم پہنچے ہیں، کیونکہ سارا واقعہ تاریخ میں نقل کیا ہے، تو سب سے پہلا جو کام تھا، کیونکہ بہت سارے افراد نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اس کے بعد تمام لوگ اور بھی آنے لگے، نماز جس طرح سے ہوئی، تو یہ سارے کام جو سارے کارنامے تھے اس کو اب اگر بتا دیں چند الفاظ میں تو ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے بھی شاید یہ مشعل راہ ہو جائے۔ دیکھیں جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں وارد ہوئے، بے حد ہموار فضا تھی، اور باطل کو یا آج کے زبان میں کہہ دوں اپوزیشن کو یہ یقین نہیں تھا، ان کی اپنی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں پر یہ بھروسہ تھا کہ وہاں کوفے میں کوئی تبدیلی امینڈمنٹ ان کے آنے سے نہیں ہوگا جی۔ لیکن یہ جب تشریف لے گئے وہاں تو جیسا استقبال، جیسا جوش و خروش، جیسا اب آپ جانتے ہی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے کیسا استقبال ہوا تھا، 25,000 لوگ آئے، اور اس کے بعد پھر عید کے دن جو نماز پڑھانے گئے وہاں پہ پورا ہنگامہ، تمام لوگ، مطلب بادشاہ نے اپنی ولی عہدی کو داؤں پہ لگا دیا، اپنے بادشاہت کو داؤں پہ لگا دیا تھا انہیں ولی بنا کر کے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا کہ ان کا جو احترام دل کے اندر ہے وہ احترام نہیں نکالا جا سکتا، پھر بھی بادشاہی نے زہر دیا، استقبال کرنے والے اتنے تھے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، کیسے کیسے استقبال نشاء پور میں ہوا، اور کتنے لوگ نماز عید پڑھ رہے تھے جی۔ تو دراصل نماز عید کا مجمع یا امام رضا علیہ السلام کا استقبال یا جناب مسلم کا استقبال ہونا اور پھر نماز پڑھنا جناب مسلم کا ان کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کا پیچھے نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کا غائب ہو جانا، پھر ایک آدھ دو افراد کا بچا رہ جانا، یہ اس بات کا اعلان ہے، یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے ضروری ہے جو اس وقت جناب مسلم کی زندگی اور جناب امام رضا علیہ السلام یا دیگر ائمہ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد جو اس وقت حالات ہمیں اپنے جوانوں کو سیکھنا ہے اس جناب مسلم کے واقعے سے، وہ یہ ہے کہ تنہا ان کی تعریف، ان کی ستائش، ان کی مدح خوانی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کا نام سن کے صلوات پڑھ لینا، ان کے لیے قرآن پڑھنا، ان کی طرف سے نظر دینا، ان کی طرف سے کھانا کھلانا، یہ سب بہتر ہے، لیکن قلعی تو اس وقت کھلتی ہے جب ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیا کہنا، تب اس وقت قلعی کھلتی ہے۔ وہ نظائر کہ کوفے کا جو سارا منظر سارے لوگ الحمدللہ جانتے ہیں کہ کوفے میں کیا ہوا، کس طرح سے لوگوں نے دغا دی، ایک آدمی جناب مسلم کو پناہ دینے والا نہیں رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم آقا حسین یا جناب مسلم یا کسی بھی امام یا معصوم کو یا خواتین میں تمام شہزادی فاطمہ زہرا یا جناب زینب سلام اللہ علیہا یا دیگر تمام خواتین جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ان سب کے اوپر صلوات پڑھنا، ان سب کے اوپر درود پڑھنا، ان سب کا احترام کرنا، ان سب کے لیے فضائل پڑھنا، ان سب کے لیے سارے واقعات پڑھنا، یہ بہت آسان کام ہے، مگر باطل کے مقابلے میں ٹکنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان وہ اسلام تو نظر آتا ہے زیادہ تر کہ جو آسانی سے ہم بجا لا سکتے ہیں، لیکن وہاں جب ہم اپنے نفس کو نہیں روک پاتے حرام سے، جب ہم کوتاہیوں اور غلطیوں سے اپنے نفس کو نہیں روک پاتے، اور ہم بھائی بھائی کی محبت ہمارے درمیان کمزور ہے، عزیز اقارب پڑوسی محلے والوں کی محبت ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم ایک انسان سے محبت کرنا نہیں جانتے، تو وہ پھر جناب مسلم
اور ان کے بھائیوں سے ان کی محبت، اور جو ان کی کوفے والوں سے محبت کے تحت وہاں آ گئے، پھر یہ لوگ کہاں سے محبت سمجھیں گے؟ کیا کہنا. ہمارے درمیان مسلم کردار زندہ ہونا چاہیے. اور جناب مسلم گئے اور انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ کام کیا وہ آپ کے سامنے پہنچتے ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جناب مسلم کا سراپا دیکھ لیا، جناب مسلم کا چہرہ دیکھا، جناب مسلم کی چال دیکھی، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جناب عقیل کے فرزند ہیں، یہ جناب عقیل کے اولاد ہیں، اور جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں. اور وہ پیغمبر سے جو رابطہ، رشتہ، مولا کائنات سے جو رابطہ، وہ سب ظاہر دیکھ کے اس طرح سے لوگ دوڑ پڑے کہ ہاں وہ کیا کہنا، کیا بہترین چہرہ، کیا بہترین انداز. لیکن جو مسلم قلب کے اندر ہے اس کو دیکھتے تو پھر نماز چھوڑ کے بھاگتے نہیں. آج بھی ہمارے درمیان مراجع کرام سے جو ہمارا درمیان جو رشتہ کمزور کرنے کے لیے طاقت دنیا کی لگی ہوئی ہے، وہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ لوگ ان کی بات ماننا چھوڑ دیں. اس جو 40-45 سال کے اندر مرجع کی اہمیت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی، اور اس لیے کہ وہ آیت اللہ روح اللہ البوصیری خمینی صاحب طابہ سراہ نے جو مرجعیت کے پاور کو استعمال کر کے تشیع کو ایک طاقت دی ہے، اور ساری دنیا میں شیعیت ایک سربلندی کے ساتھ جی رہی ہے، اس کیفیت کو دیکھ کے دشمن گھبرایا ہوا ہے اس وقت. کیا کہنا، مطلب شیعت کا صحیح معنوں میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ محبت میں درد اور دل میں وہ بھائی کی سب چیزیں رکھنا چاہیے. بہت کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے. ایک جملہ کہہ کے مکمل کرتا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جناب مسلم کو اپنا قائد مانتے ہیں تو صرف سفیر حسینی کا ماتم کرنے سے کام نہیں چلے گا، بے شک، بلکہ ہم کو مسلم کی قیادت میں مسلم بن کے رہنا پڑے گا. کیا کہنا. اب آپ فرمائیں. جزاک اللہ. تو وہی جو آپ نے حالات کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہم جب بھی ایک کسی بھی پولیٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے سوشل اور پولیٹیکل سیاسی، اس وقت کے جو سیاسی بحران تھا، جس طریقے کے حالات تھے کوفے کے، اس کے بارے میں بتائیں. بھئی سیاسی بحران تو سیدھے سیدھے آپ سمجھ لیں کہ سب کے سب اتنا زیادہ ماننے والے تھے، لیکن جب ابن زیاد داخل ہو گیا چولا پہن کر کے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور وہ بالکل نقاب اوڑھ کے اندر داخل ہو گیا اور دارالامارہ میں داخل ہو گیا. اب جب دارالامارہ میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، تو اس نے پھر وہاں سے ناکہ بندی کرنا شروع کر دی، اعلان کروانا شروع کر دیا، خبردار کوئی مسلم سے نہ ملے، خبردار کوئی مسلم کے پاس نہ جائے، خبردار کوئی مسلم کو پناہ نہ دے، خبردار کوئی مسلم سے کو غذا اور آب و دانہ نہ دے. اس لیے کہ مسلم کی پرسنالٹی کو دوست سے زیادہ دشمن سمجھ رہے تھے. جی. نتیجہ یہ کہ اس کو جلدی سے بھیجا گیا، اور جو پہلا والا تھا اس کو معزول کیا گیا. اب وہ یہ آیا اور اس نے اپنی پوری دسیسہ کاری اور مکاری مکمل طور پر اس طرح سے وحشت، جیسے اب آپ سمجھ لیجیے کہ کرونا کی وحشت، کرونا کی جو پہلا دور آیا تھا اس میں گھر سے کوئی باہر نکل نہیں رہا تھا. جی. ایسی وحشت، ایسی گھبراہٹ، ایسا سیاپا پورے ملک پہ طاری تھا کہ ایک پرندہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. یقیناً. کیوں؟ یہ صرف اعلان ہوا تھا کہ یہ ایسی مہلک بیماری ہے. تو اسی طرح سے اس نے دہشت اپنے کیا کہتے ہیں گروگوں کے ذریعے سے، اپنے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے ایسی دہشت پھیلائی کہ لوگوں کو ڈر بیٹھ گیا. تو اب سمجھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پہ ایمان لانے کے بعد، مولا علی پہ ایمان لانے کے بعد، اور آج بھی یہ لوگ سبھی اللہ، رسول، مولا علی پہ ایمان لانے کے بعد اگر ڈر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دھیرے سے وقت پڑے گا تو نماز سے کھسک جائیں گے. کیا اب وہ جو سینٹینس جو ہم اکثر اپنی زیارت میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امۃ سمیت بذالک فرضیت بے، تو اب ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ اور ظاہر ہے بالکل سیدھی بات ہے کہ یہ لعنت نہیں ہے، یہ پورا ایک سلسلہ باطل کے لیے یہ ایک ضرب کاری ہے کہ ہمیشہ ذہن میں کبھی بھی باطل کو تم آنے نہ دینا، گھسنے نہ دینا باطل کو کبھی.
کبھی بھی باطل کو اچھائی کے سلسلے میں چاہے کوئی نقاب پہن کے آئے، جی ابن زیاد چاہے جو چولا بدل کے آئے، وہ باطل ہی رہے۔ لعن اللہ کیوں کہا گیا؟ ہم ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب پوری سیریز ہے، جتنے اس طرح کے فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جس طرح کے جو بھی باطل خیالات کے لوگ ہیں، جو بھی ابن زیاد نما لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ذرہ برابر ذہن و ضمیر و فکر میں کوئی گنجائش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اب ظاہر ہے کہ وہ مولا علی نے عمرو بن عبدود کو بھی کہا کہ تو واپس چلا جا، جب مقابلے پہ آیا تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، چلا کہہ رہا تھا، لیکن پہلے کیا کہ واپس چلا جا۔ تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ صاحب مولا علی کے ذہن میں اس کے بارے میں مروت آ گئی، نہیں، یہ اپنی انسانیت کی بلندی کا تقاضا ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، توجہ فرمایا آپ نے۔ تو یہ ایسا نہیں لعن اللہ آپ گلی گلی لعن اللہ چلانا شروع کر دے، لعن اللہ، معلوم ہوا کہ آپ بلا وجہ آپ کا خون بھی برباد ہو گیا اور کوئی کام بھی نہیں ہوا، لعن اللہ۔ یہ اس میں اپنے ذہن میں اس فکر کو اتاریے کہ ہم کو باطل نہیں بننا ہے اور نہ باطل کے زیر نگرانی آنا ہے۔ کیا کہنا یہ اب کیونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایک ایسی ذات کے بارے میں کہ جس نے شمع روشن کی ہے کربلا کے اس مشن کی، کہ جہاں سے شروعات ہوتی ہے کربلا کی، تو اب کیونکہ ہم امام حسین کے ان تمام مونس و مددگار کی تذکرہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جناب مسلم کے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کریں کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ بھائی میں اب آپ سے بتا دوں، جناب مسلم کا سب سے بڑا کام یہ رہا، وہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کوفی لایوفی جو شور کیا گیا ہے، جی ہے نا، کوفے والے وفا نہیں کرتے۔ آپ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ کوفہ کے تھے۔ بے شک۔ کتنے تھے؟ اور جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، 40 لوگ کوفہ کے جناب مسلم نے معتبر پیدا کر دیے جا کے۔ کیا کہنا، یہ جناب مسلم کا اقدام رہا ہے وہاں۔ واہ 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 واہ۔ 40 اعتبار کے پیکر کربلا میں جا کے امام حسین صاحب السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں صاحب، مدینہ کے نہیں تھے، یقیناً کربلا کے نہیں تھے، کربلا خود کربلا، وہ کیا کہتے ہیں جو شہر اس وقت نجف تھا، یا کیا کہتے دوسرے شہر جو رہے ہوں بصرہ کے، ایسے نہیں تھے وہ۔ اب اس کو غور کریں تو اب جناب مسلم کی فداکاری اور کوفے کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں وہ کوفے کے لوگ تھے۔ یقیناً کہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی سرکار۔ کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں چاہوں گا کہ آخری لمحات جو ہیں، کیونکہ ہمارا ایک وتیرہ ہے کہ ہم جب شہادت کا تذکرہ کریں تو کچھ شہادت میں ایسا کہ غم کے کچھ آنسو نکل جائیں جو مالے ظاہر ہے کہ جناب مسلم کی شہادت جس کربناک انداز میں ہوئی ہے، وہ ہمارے احساسات جھلس جاتے ہیں جس طرح سے شہادت ہوئی ہے۔ آپ سوچیں دارالامارہ کے بلندے پہ لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد جناب مسلم نے پانی مانگا ہے تو بجائے وہ پانی لا کے دیا، لیکن مضاف ہو گیا، خون سے خراب ہو گیا، پھر پانی پھینک دیا۔ جناب مسلم کو اس طرح سے بے دردی سے شہید کر کے لاشیں کو اوپر سے پھینک دیا گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کربناک کیفیتوں کو، آپ کے پائے مقدس کو رسیوں میں باندھ کر کے گلیوں گلیوں میں جناب مسلم کی جسمیت ہر کو کھینچا گیا۔ اب آپ غور کریں، جب دارالامارہ پہ جناب مسلم کا سر آویزہ کر دیا گیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا تھا کربلا سے، جناب مسلم کی بیوہ نے جب دیکھا ہے تو ایک مرتبہ یہی کہا ہے کہ یہ سر تو، جس کے لیے جناب میر انیس یا مرزا دبیر صاحب کا یہ مصرع ہے کہ اس شہید سے بوئے قرابت آتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو رشتہ دار معلوم ہوتا ہے۔ جناب عجب نہیں، دیکھ کر کے بیوہ مسلم نے کہا ہو کہ ہمارے ساتھ جو فرزند آپ نے دیے تھے، 2 فرزند، ان کے سروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نوک نیزہ پہ ہیں، لیکن اے مسلم یہ بتا دو، جو ہم نے تمہارے ساتھ محمد اور ابراہیم کی صورت میں 2 شہزادے بھیجے تھے، مسلم وہ بچے کہاں ہیں؟ ہاں عزیزان گرامی،
مسلم کیا کہتے۔ ظاہر ہے کہ جو اتنا مظلوم ہو کہ اتنے زمانے کے بعد شاید آقا حسین کے سر کا استقبال کرنے کے لیے مسلم کا سر اسی انداز میں رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم تذکرہ کر رہے تھے شہادت جناب مسلم۔ جناب مسلم علیہ السلام نے جس طریقے سے مشعل راہ روشن کی ہے کربلا کے لیے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ کوئی اس کی مثال۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔